बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाजी पलट चुकी है। अगर आप इमरान खान की इस वक्त बॉडी लैंग्वेज देखें तो इमरान खान की विक्ट्री नज़र आ रही है और अपोजिशन के मुंह लटके हुए हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लोटे वापस आना शुरू हो गए हैं। 7 लोटे तो वापस आ चुके हैं जो हमारी इतलात हैं, और बाकी भी गारंटीज मांग रहे हैं कि अगर हम वापस आए तो हमें सही तरह से माफ़ कर दिया जाएगा, हमसे बदला तो नहीं लिया जाएगा, हमसे गलती तो हो गई है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वापस आए तो हमारे साथ होना क्या है। अब आपको बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हमने आपको बताया था कि इमरान खान आखिरी दिन तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वो हर आईनी तरीका अख्तियार करेंगे और सबसे आखिर में फिर वो अपने कार्ड्स खोलेंगे, और कार्ड्स उनके पास बड़े ज़बरदस्त पड़े हुए हैं। फिर हमने कल आपको ये भी बताया था कि इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद जो खबरें आई वो तो आपने सुनी होंगी। लेकिन कल हमने आपको एक बात बताई थी कि ये मुहिब्बे वतन लोग हैं, ये उन लोगों को इक़्तिदार दिलाने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे जो मुल्क के गद्दार हैं, जो चोर और डाकू हैं। आपको आगे चलकर बताते हैं कि ये बाजी पलटी कैसे है। और मुहिब्बे वतन लोग अगर चोरों और डाकुओं को इक़्तिदार नहीं दिलाना चाहते तो फिर ये सब कुछ हुआ क्यों। लेकिन उससे पहले आपको ये क्लिप सुनाते हैं और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुना, अब आप ये बताएं कि ये दुश्मनी किससे निभा रहे हैं। क्या ये दुश्मनी इमरान खान के साथ है? अगर इमरान खान के साथ है तो क्या पाकिस्तान इमरान खान का है, इनका नहीं? या फिर ये दुश्मनी रियासत के साथ है कि हमें ख्वाब क्यों दिखाया जब इसको तोड़ना था? या फिर ये दुश्मनी डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ है? अब नाज़रीन, ये तो हर शख्स का आईनी हक है कि वो किसको सपोर्ट करे, किसे ना करे, किसे वोट दे, किसे ना दे। लेकिन एक तो पाकिस्तान में एक कल्चर है कि मैं इस जमात का हूँ, मैं इस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे बाप दादा का ताल्लुक़ इस जमात से था। आपके लिए जमात आगे है या आपका मुल्क पाकिस्तान आगे है? एनीवेज, ये आपका आईनी हक है कि आप किसे सपोर्ट करते हैं। और ये आईनी हक क्यों होता है? यहाँ यूरोप में, मगरिब में ये आईनी हक इसलिए होता है क्योंकि आपको वो जमात सही लगती है। लेकिन जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं ये लोग खुलकर सामने आ चुके हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क के गद्दार हैं। उसके बाद इन लोगों को सपोर्ट करना क्या ये गुनाह नहीं है? क्या ये जुर्म नहीं है? और उससे पहले भी क्या आप जानते नहीं हैं कि फैटफ में पाकिस्तान का नाम डलवाने वाला कौन है? किसने भारत का साथ दिया था? क्या आप जानते नहीं हैं कि नवाज शरीफ के दौर में दफ्तर खारजा को ऑर्डर दिया गया था कि आपने कुलभूषण का नाम नहीं लेना? हाँ, अजमल कसाब पाकिस्तानी ही था, वो हमारा ही बंदा था, भारत सही कह रहा है। नेपाल में जाकर नवाज शरीफ और मोदी की मुलाकात होती है हमारी फौज के खिलाफ। दफ्तर खारजा से भारत को कॉल्स करके माफिया मांगी जाती हैं कि हमारे जर्नलों से गलती हो गई है। अमेरिका को पैगाम दिया जाता है कि हमने तो आपके मिसाइल्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने मिसाइल बनाए हैं। इन लोगों को सपोर्ट करके आप कहते हैं कि यह हमारा आईनी हक है। फिर एयर मार्शल शाहिद लतीफ कहते हैं कि जरदारी ने मुझे कहा था कि ये जो JF-17 थंडर तैयारे बना रहे हो ये प्रोग्राम यहीं पर रोक लो, मैं तुम्हें एयर मार्शल बना दूंगा, ताकि हम अमेरिका के सामने सारी जिंदगी घुटनों पर बैठकर भीख मांगते रहें कि हमें F-16 तैयारे दे दो। और अमेरिका पहले तो देता नहीं था, और जो उसने दिए भी वो हमसे लिखवाता था कि ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कितनी बार अपनी पूरी कोशिश कर चुकी है कि पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकले। जिस दिन फैसला होना होता है ये लोग सड़कों पर निकल आते हैं। पिछले 4 सालों से इनका और भारत का मौकफ एक ही रहा है। भारत कह रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के हक में बेहतर है, इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। भारत को हमारी इतनी फिक्र है, या भारत डिसाइड करेगा कि हम पे कौन हुकूमत करे? और आज बिलावल साहब खुलकर कह रहे हैं कि मैं देखता हूं कि आप OIC का इजलास कैसे करवाते हैं, और फिर हम इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्या ये हमारा आईनी हक है या हम गद्दारी कर रहे हैं? नाजरीन, ये पाकिस्तान का नहीं, ये इस पूरे खित्ते का अलमिया है कि जिसने हमें लूटा, जिसने हमारे साथ गद्दारी की, हमने उस पर फूल बरसाए। आज भी आप देखें, नैब के दफ्तर से कोई निकलता है हम उस पर फूल बरसाते हैं कि वाह किस कमाल से तुम नैब को चकमा देकर निकले हो, नैब साबित ही नहीं कर सका कि तुमने हमारे पैसों को लूटा है। इस खुशी में हम उस पर फूल बरसाते हैं, और अगर कोई हमारे लिए खड़ा हो जाए तो हम उसकी राह में इतने रोड़े अटकाते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। आप बताएं कि इमरान खान का कसूर क्या है? इनका प्लान तो कामयाब हो चुका था, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था, उस शख्स ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। आज पाकिस्तान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी रखता है, ये कसूर है इमरान खान का। आज पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं लेता, पाकिस्तान झुकता नहीं है, ये कसूर है। करप्ट लोगों को आज कम से कम आधा मुआशरा तो बुरी नज़र से देखता है, ये कसूर है इमरान खान का।
50 سال کے بعد پاکستان میں 10 ڈیم بن رہے ہیں, سولر پاور پلانٹس لگے ہیں, ونڈ پاور پلانٹس لگے ہیں, نیوکلیر پاور پلانٹس لگے ہیں, انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں, پاکستان ترقی کر رہا ہے, ایکسپورٹس بڑی ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس لگے ہیں, میگا پروجیکٹس لگے ہیں, نئے شہر بن رہے ہیں. پہلی بار پاکستان میں بلو اکانومی کا نام لیا گیا ہے. دن رات تیل اور گیس کے کنووں کی تلاش جاری ہے. ریکوٹیک پر کام شروع ہو چکا ہے, تھر پارکر میں کام شروع ہو گیا ہے. بڑے بڑے خزانے نکالے جا رہے ہیں جن کو امریکہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا. جو آپ کو صحت کارڈ ملا ہے, ایک ملک بتائیں دنیا کا, ایک ملک, امریکہ, یورپ, دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں جو اتنی بڑی سہولت آپ کو دے. اب یہ جتنے بھی پروجیکٹس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بے شمار پروجیکٹس ہیں, ان کا جو پھل آئے گا اس میں چند سال تو لگیں گے. اور کیا کرے وہ 3 سالوں میں. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, آنے دو ان کو, 1 سال ہے, اگلی بار پھر عمران خان بھاری مینڈیٹ لے کر آ جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. کتنی مشکل اور کتنی محنت سے پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 20-22 ارب ڈالرز پر پہنچے ہیں. یہ 1 سال میں ان کو خالی کر دیں گے, لگا دیں گے عوام پر, تاکہ اگلی بار ان کو 5 سال ملے اور یہ عالمی طاقتوں کے پلان کو تکمیل پر پہنچا دیں کہ پھر کوئی عمران خان آ کر اس ملک کو بچا نہ سکے, اس ملک کے اثاثے ضبط ہو جائیں. تو ہمیں کم از کم ایسی قوم بننا پڑے گا کہ جو ہمارے لیے کھڑا ہو, جو ہمارے لیے لڑ رہا ہو, جو ہمیں بچا رہا ہو, ہم اسے بچا سکیں. ان کو اس کے خلاف کچھ ملتا نہیں تھا کہ ہم پچھلے 75 سالوں سے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اب کیسے بنائیں. کبھی اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا, کبھی اس کو یہودی کہنا, کبھی کیا کہنا, کبھی کیا کہنا. ان کو کچھ ملتا نہیں تھا. پھر کرونا آ گیا, پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا. پاکستان کی معیشت جو عمران خان کے دور اقتدار کے پہلے 2 سالوں میں بوسٹ کر رہی تھی وہ رک گئی اور مہنگائی کا ایک طوفان آیا پوری دنیا میں. پاکستان پھر بھی بچ گیا. اگر اس وقت نواز شریف یا زرداری کی حکومت ہوتی تو پاکستان نے تو دیوالیہ ہو جانا تھا. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے تو کورونا کو بھی شکست دے دی ہے, امریکہ کے چنگل سے بھی نکل آیا ہے, اور پاکستان جسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا, جسے سب دہشت گرد سمجھتے تھے, آج اسے امن پسند کہتے ہیں. اور بھارت جسے سب امن پسند کہتے تھے, جسے سب پسند کرتے تھے, اس پر آج پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے. یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. پھر کرونا کو بھی شکست دے دی ہے. اب یہ آخری سال ہے, اب تو پاکستان ترقی کرے گا اور پھر اگلے الیکشنز میں عمران خان اتنی اکثریت سے آئے گا کہ پھر ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. تو یہی وقت ہے, یہی وقت ہے. اس پر مہنگائی کا لیبل تو لگا ہوا ہے, بعد میں ہمارے پاس یہ بھی نہیں رہے گا. اور پھر امریکہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں جو بہت بڑی گیم چل رہی ہے, اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو چین اور روس جیت جائیں گے. امریکہ کی غنڈہ گردی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی, اور اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ڈیٹیلڈ رپورٹس رکھ چکے ہیں, لہٰذا آج کی ویڈیو میں اس پر بات نہیں کرتے. اوریا مقبول جان نے ایک کالم لکھا ہے اور دل کو دہلا دینے والا کالم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پچھلے 1200 سالوں سے ہو رہی ہے, اور موجودہ دور میں تو یہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے. عاشقان رسول کی دنیا میں کمی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی مولوی ہے تو وہ جمعے کے خطبے میں بات کر لیتا ہے. اگر کوئی کسی تحریک کا سربراہ ہے تو وہ جلسہ بلا لیتا ہے, دھرنا دے دیتا ہے. اور جو مسلمان ممالک کے سربراہان ہیں وہ مغرب کو بتاتے ہیں کہ ہم تو بڑے لبرلز ہیں, یہ دیکھو ہم نے ٹائی لگائی ہوئی ہے, ہم نے تو کوٹ پہنا ہوا ہے, ہم انگلش بھی بول سکتے ہیں. پچھلے 1200 سالوں میں عمران خان وہ واحد شخص تھا جس کو یہ موقع ملا کہ وہ عالمی طاقتوں کے سامنے بیٹھ کر, سامنے کھڑا ہو کر, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے ناموس رسالت کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ موقع عمران خان کو نہیں ملا, عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنی بات رکھی ہے اور وہاں پر 160 ممالک کے سربراہان بیٹھے ہوئے تھے, اور OIC کے 57 ممالک کے سربراہان بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان 57 ممالک میں, ان 160 ممالک میں اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو چنا ہے, حالانکہ وہ ممالک ہم سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور آج اقوام متحدہ عمران خان کی بات سن لیتا ہے, اور 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف انٹرنیشنل ڈے مقرر کر دیا جاتا ہے. اب ہر سال 15 مارچ کو پوری دنیا اسلاموفوبیا کے خلاف دن منائے گی, کیونکہ عمران خان پوری دنیا کو سمجھا سکا کہ کتنی تکلیف دیتے ہو آپ ہمیں. آپ جس کو آزادی اظہار رائے کہتے ہو, اس سے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ یہ ریڈیکل ہے. ایک اور الزام ہم پہ لگ جاتا ہے, آپ دنیا کو ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرنے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اس سے مٹھی بھر یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اتنا بڑا جو مسلمان معاشرہ ہے اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اور عمران خان کی تکلیف اس کی باتوں میں اور اس کی باڈی میں نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کی آنکھیں جو بھری ہوتی ہیں.
اب اتنی بڑی کامیابی کے بعد پوری دنیا سے مسلم لیڈرز کی عمران خان کو کالز آتی ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ اسلام کے نام پر تو میں ووٹ لیتا رہا، لیکن میں نے تو اس بارے میں کبھی کسی سے بات ہی نہیں کی، پاکستان میں کسی سفیر سے بات نہیں کی۔ آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، آپ نے ہم سب کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف آواز اٹھائی اور آپ کامیاب ہوئے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، تو کیا محب وطن لوگ ایسے لوگوں کو واپس لانا چاہیں گے؟ نہیں، وہ تو محب وطن ہیں، وہ عمران خان کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں، آپ بات ہی نہیں مانتے۔ ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کھلے عام امریکہ کے خلاف چلے جائیں، لیکن ناظرین کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو کھڑے ہونا ہے، اس چنگل سے نکلنا ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو امریکہ کے خلاف گیا ہے اسے اتنا نقصان نہیں ہوا، جو امریکہ کا اتحادی رہا ہے وہ تباہ و برباد ہوا ہے۔ پہلے ہم تھے اور اب بھارت ہے۔ اور پھر جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اس خطے میں نہیں چل رہی، اس خطے میں وہی ہو رہا ہے جو پاکستان، روس اور چین چاہتے ہیں۔ دوسرا، عمران خان نے محب وطن لوگوں کو یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ آپ اگر -1 کا سوچ رہے ہیں تو بھول جائیں، -1 کو تو بھول جاؤ، بلکہ جو مجھے نکالنا چاہتا ہے میں اس سے نکالوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ کے سامنے نام بھی آئے ہوں گے، اور ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس بہت سارے کارڈز ابھی پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے آخر میں کھیلنے ہیں۔ اور پھر 27 مارچ کو وہ ایک جمع غفیر کو کیوں اکٹھا کر رہے ہیں، یہ ساری طاقتوں کو بتانا ہے، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی، کہ یہ دیکھو میری طاقت، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم 11 جماعتوں کو بولو کہ وہ سب مل کر اتنے بندے اکٹھے کر کے لائیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی بولو کہ مدرسے کے بھی سب بچے لے آئیں، پھر بھی وہ اتنا بڑا سیلاب نہیں لا سکتے عوام کا۔ آج بلاول نے جو بات کی اس سے امریکہ بڑا خوش ہوا، بھارت بڑا خوش ہوا، لیکن سعودی عرب ناراض ہوا۔ انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے کہ یہ کیا آپ ہمیں اپنے ملک میں بلا کر ہماری تذلیل کروانے والے ہیں؟ تو سعودی عرب کو یقین دلایا گیا ہے کہ نہیں، ہم انہیں سپورٹ نہیں کر رہے۔ اور پھر عمران خان نے عدم اعتماد کی ڈیٹ 23 مارچ کے بعد کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ 22 اور 23 مارچ کو بڑے بڑے اہم لوگوں نے یہاں پر آنا ہے، اور یہاں آ کر صرف عمران خان سے نہیں، بڑے بڑے اہم لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، اور پھر چین کے وزیر خارجہ نے بھی آنا ہے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتا دیں جو عمران خان کو سمجھنی چاہیے، یہ ہمارا خالصتاً عمران خان کو پیغام ہے کہ اگر ایک شخص کروڑوں روپے لگا کر الیکشن جیتتا ہے تو وہ یہ وصول کیسے کرے گا، کہاں سے کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس نے کرپشن کرنی ہے۔ اگر وہ کروڑوں روپے عوام پر لگا رہا ہے تو عوام کو تو ڈر جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے 1 کروڑ لگائے ہیں تو 10 کروڑ اس نے ہم سے نکالنے ہیں۔ تو آپ کو یہ نظام بدلنا ہوگا، اور یہ نظام صرف آپ ہی بدل سکتے ہیں، کیونکہ آپ وہ واحد شخص ہیں کہ جس کی پارٹی کے تمام ارکان کو جتنا بھی ووٹ پڑا ہے وہ صرف آپ کے نام پر پڑا ہے۔ ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔